کچھ ایسے الفاظ ہیں تو اس کا مخرج صحیح ادا نہیں کروں گا، وہ ثواب کی بجائے وہی قرآن ہمیں لٹرلی گناہ کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ جب آپ کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ آپ کو کیا نہیں پتا، تو جتنے مرضی اساتذہ مل جائیں وہ آپ کو ٹرین نہیں کر سکتے۔ ڈاکٹر اگر ٹرین نہیں ہوگا سرجری میں، ڈاکٹر ٹرین نہیں ہوگا نالج میں جو کہ MBBS میں سیکھتا ہے، وہ اس کے بعد سرجری میں اس کو ہاتھ پکڑ کے ایک ایک مشق نہیں کروائی جائے گی، تب تک خالی کتابوں سے کسی کام نہیں آئیں گی۔ ہمیں بس یہی نہیں بتایا گیا تھا کہ اللہ کی کتاب اس سے کئی زیادہ بڑا سٹینڈرڈ مانگ رہی ہے۔ انسانی ذہن جو ہے وہ اپنے مراحل سے گزرتا ہوا، چاہے ہم چاہیں یا نہ چاہیں، انسانی ذہن دماغ اپنے پروگرس کے ڈیولپمنٹ کے ارتقاء کے مرحلوں سے گزرتا ہوا ہر انسان کو بچپن سے لے کے اس کی آخری عمر تک کچھ خاص کیپیبلٹیز، قابلیت، ایکیومن اور آئی کی بڑھا رہا ہوتا ہے بیسڈ آن کس کس قسم کا ایکسپیرینس وہ لے رہا ہے۔ اگر اس کو صحیح طریقے سے ڈائریکشن نہ دی جائے، اس ٹیکنیکل سٹرکچر کو نہ سمجھایا جائے پروفیشنل طریقے سے، جس سٹینڈرڈ کے اوپر اس کی ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے، جس اسکل کی، اس اسکل کو، اس نالج سٹرکچر کو اس سٹینڈرڈ پہ نہ سمجھایا جائے، تو وہ اپنی طرف سے یہ تو سمجھ لیتا ہے کہ اس کو یہ کام آتا ہے، کیونکہ کچھ نہ کچھ تو وہ کر رہا ہوتا ہے، 1%، 2%۔ کئی دفعہ وہ غلط وجہ سے کر رہا ہوتا ہے، کئی دفعہ وہ صحیح وجہ سے غلط کام کر رہا ہوتا ہے، اور کئی دفعہ صحیح وجہ سے صحیح کام کر رہا ہوتا ہے مگر اس کو سٹینڈرڈ کا نہیں پتا ہوتا، اس لیے وہ اس قابل نہیں ہوتا، اتنے قابل نہیں ہوتا جتنے کہ سیکھے ہوئے، ٹرینڈ، اصول اور قواعد کو پوری طریقے سے ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، اس کی مشقیں کرا کرا کے اس کے مسلز کو، اس کے برین کو ٹرین کرتے ہوئے ان لیولز کو، ان سٹیجز کو اس سٹیج کے اوپر نہیں لے کے جاتے اساتذہ جس سٹیج پہ اس اسکل کی ضرورت ہوتی۔ میں مثال دیتا ہوں آپ کو، دنیا کا کوئی بھی کام لے، وہ چاہے وہ آپ کا فرد کا کام ہو یا گروہ کا کام ہو، پرسنل ہو یا خاندان کا ہو، محلے کا ہو، پارلیمنٹ ہاؤس ہو، پالیٹکس کا ہو، جب تک کہ آپ کو اس کے نالج سٹرکچر، کہ آپ کو یہ پتا ہو کہ اس میں کیا کیا چیزیں درکار ہیں ٹو گیٹ دا جاب ڈن، اور پھر اس کی پریکٹس اور اس اسکل کو بار بار پالش کروا کے، اس کو ہاتھ پکڑ کے سٹیج وائز اس کو گزار کے نہیں لے کے جایا جائے گا تو وہ ادھم مچا کے رکھ دے گا۔ اب مثال لے لیں ڈاکٹر کی، ڈاکٹر اگر ٹرین نہیں ہوگا سرجری میں، ڈاکٹر اگر ٹرین نہیں ہوگا نالج میں جو کہ MBBS میں سیکھتا ہے، وہ اس کے بعد سرجری میں اس کو ہاتھ پکڑ کے ایک ایک مشق نہیں کروائی جائے گی، تب تک خالی کتابوں سے کسی کام نہیں آئیں گی۔ اور اگر وہ کتابیں نہیں پڑھے گا تو وہ مشقیں کرے گا تو 1000 بندے مارنے کے بعد اس کو سمجھ آئے گی، وہ صحیح سمجھ نہیں آئے گی کہ کون سی نس کب نہیں کاٹنی، کیسے ایک انسان کی سرجری کرنی۔ بالکل اس طریقے سے ایک مشین کے اوپر انجینئر بھی ایسے ہی کرتا ہے۔ اس کو سب کانشیس انکمپیٹنس سے کانشیس انکمپیٹنس اینڈ دین کانشیس کمپیٹنس اور پھر سب کانشیس کمپیٹنس کے 4 مرحلوں سے گزارنا پڑتا ہے۔ پہلا مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ سب کانشیس انکمپیٹنس، کہ مجھے یہی نہیں پتا کہ مجھے کیا نہیں پتا۔ یہ ماہر نفسیات ہونے کے ناطے میں آپ کو بیسک سمجھا رہا ہوں۔ اپنے لائف کے اندر جائیں، جیسے کہ آپ گاڑی چلانا سیکھ رہے ہیں۔ جب آپ نے گاڑی چلانی پہلی دفعہ سیکھی تھی اور انسٹرکٹر سائڈ پہ بیٹھا تھا اور اس نے کہا تھا کلچ دباؤ بیٹا اور گاڑی گیئر میں ڈالو، آپ کو تو یہی نہیں پتا کہ کلچ کیا ہوتا ہے، گیئر کیا ہوتا ہے، گیئر میں ڈالتے کیسے ہیں، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ تو شروع کی سٹیج ایسی ہوتی ہے جس میں آپ اتنے جاہل ہوتے ہیں کہ آپ کو یہی نہیں پتا ہوتا کہ آپ کو کیا نہیں پتا، اور جہالت آگے کی کچھ لیول پہ بھی رہے گی ابھی۔ جب آپ کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ آپ کو کیا نہیں پتا، تو جتنے مرضی اساتذہ مل جائیں ٹرین کرنے والے، وہ آپ کو ٹرین نہیں کر سکتے، بیکاز اس وقت آپ نالج سٹرکچرز کے اندر زیرو ہیں۔ اسکل میں تو زیرو ہیں ہی، مگر نالج سٹرکچر میں بھی زیرو ہیں۔ پھر اگلے سٹیپ کے اوپر آتے ہیں کہ آپ کو کچھ دنوں کے بعد، یاد رکھیے گا بھی آپ نے آپ کو گاڑی بھی رکھی جب آپ گاڑی سیکھ رہے تھے، اگلے سٹیج کے اوپر آپ آتے ہیں تو آپ ہفتے 10 دن بعد اپنے انسٹرکٹر سے کہتے ہیں سر کلچ صحیح ٹائم پہ مجھ سے چھوٹ نہیں رہا، گیئر صحیح شفٹ نہیں ہو رہا، مجھ سے روڈ اپنی لین برقرار نہیں رکھی جا رہی، اوورٹیک نہیں میں کر سک رہا ہوں۔ تو آپ کا انسٹرکٹر سمجھتا ہے کہ آپ کو ڈرائیونگ آ گئی، بڑی کی ورڈ ٹرمینالوجی استعمال کر رہے ہو اور صحیح استعمال کر رہے ہو، حالانکہ ابھی آپ کو کچھ نہیں آیا۔ آپ کو یہ پتا چلا ہے کہ آپ کو کیا نہیں پتا چلا، اور آتا جاتا کچھ نہیں ہے آپ کو، مگر یہ پتا چل گیا کہ آپ کو کیا نہیں پتا۔ تو پھر اس کے بعد وہ پھر پریکٹس کرواتا رہتا ہے، مشقیں کرواتا رہتا ہے، یہاں تک کہ آپ آہستہ آہستہ گاڑی چلاتے ہیں اور پورے شہر کو پتا ہوتا ہے کہ بندہ بھی نیا ڈرائیور ہے۔ اس سٹیج کو کہتے ہیں کانشیس کمپیٹنس۔ سو پہلے آپ
انکانشیس سب کانشیس انکمپیٹنس میں تھے، یہی نہیں پتا کہ کیا نہیں پتا. پھر آپ کانشیس انکمپیٹنس میں آئے، یہ پتا چل گیا ہے کہ کیا نہیں پتا مگر آتا کچھ نہیں ہے، کانشیس انکمپیٹنس. پھر اگلی سٹیج پہ آتے ہیں جس میں آپ کانشیسلی کمپیٹنٹ ہوتے ہیں. اس وقت آپ کا برین کانشیسلی وہ والے کام کر رہا ہوتا ہے کہ جو اصول پورے کرنے ہیں، قواعد پورے کرنے ہیں، مگر آپ کسی بھی لیول پہ ماہر نہیں ہوتے، سلو کام کرتے ہیں اور بڑا کانشیس ہو کے کام کرتے ہیں. اس دوران یاد رکھیے جب آپ گاڑی چلا رہے تھے، مہینہ ہوا تھا گاڑی سیکھے ہوئے، چلیں 2 مہینے ہوئے تھے، اور اگر آپ کو اس وقت فون آ جاتا گھر سے تو آپ فون اٹھا سکتے تھے؟ بالکل بھی نہیں. آپ کی گاڑی ہلکی پھلکی کہاں پر ہی تھی، کبھی چلتی تھی، کبھی سلو چلتی تھی، کبھی تیز، کیونکہ آپ بہت کانشیس تھے. گیئر بھی صحیح ٹائم پہ لگا رہے تھے، کلچ بھی صحیح ٹائم پہ چھوڑ رہے تھے، روڈ سینس بھی ٹھیک تھی. 6-8 مہینے 2-3 سال کے بعد مشقیں کرتے 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 اب آپ روز گاڑی چلاتے ہیں، آپ کے گھر والے، آپ کا باس، آپ کے کولیگز فون کرتے ہیں، آپ فون پہ فلی فوکسڈ ہوتے ہیں، کانشیسلی فون پہ ہوتے ہیں، مگر گاڑی بالکل پرفیکٹ چل رہی ہوتی ہے، کوئی چیز غلط نہیں ہوتی، ٹائمنگ، پلیسمنٹ، سینس، ڈائریکشن، سب کچھ. یہاں تک کہ آپ کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ کون سے راستے پہ آپ لیفٹ لے رہے ہیں، کون سے پہ رائٹ، اور گھر پہنچ جاتے ہیں، دفتر پہنچ جاتے ہیں. کانشیسلی آپ فون پہ ہوتے ہیں. اس کو کہتے ہیں سب کانشیس کمپیٹنس. یہ کب آتی ہے؟ مشقیں کر کے، نالج لے کے، اسکل کی نالج، اسکل کی پریکٹس، اوور پریکٹس اوور پریکٹس. یہ چاہے گولف کھیلنے والا پروفیشنل ہو، ایتھلیٹ ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، کوئی بھی کام کرنا ہو تو آپ کو ان 4 سٹیجز سے گزرنا پڑتا ہے. دنیا کے ہر کام میں تو یہ معاملہ ہمیں سمجھ آ گیا. ہمیں بس یہی نہیں بتایا گیا تھا کہ اللہ کی کتاب اس سے کئی زیادہ بڑا سٹینڈرڈ مانگ رہی ہے. نہ صرف یہ کہ انسان کا ڈیزائن یہی تھا کہ اس کو اس 4 سٹیجز سے گزارا جائے، مگر اگر نہ گزارا گیا تو یہی کام جو اللہ کے لیے ہم کر رہے ہیں، قرآن پڑھنا، وہ گناہ کے زمرے میں بھی داخل ہو سکتا ہے. کچھ ایسے الفاظ ہیں، کچھ کیا تقریباً سارے ہی ایسے الفاظ ہیں، عربی اور کسی اور زبان میں تو فرق ہی ہے کہ اگر میں وہ صحیح طریقے سے ادا نہیں کروں گا تو اس کا مخرج صحیح ادا نہیں کروں گا، اس کی پریکٹس نہیں کی ہوگی، تو وہ ثواب کی بجائے وہی قرآن ہمیں لٹرلی گناہ کی طرف لے کے جا رہا ہوگا. میں اپنے قاری صاحب سے ابھی جن کا میں ابھی آپ کو تعارف کراؤں گا، جب میں قرآن سیکھ رہا تھا تو انہوں نے مجھے دعاد کی مخرج کے اوپر پہلے دن کہا کہ بیٹا 20 دن سے پہلے یہ سوچی بھی مت کہ تو دعاد کا مخرج صحیح ادا کرے گا. تو ہم اد کی پریکٹس مشقیں کرتے تھے، اور اپنے کلاس فیلو سے ہم مسجد میں بیٹھ کے سوچتے تھے کہ یار آج جائیں نہ جائیں، آج تو خالی اد کرتے رہیں گے. مگر یہ نہیں پتا تھا کہ قاری صاحب نے ہزاروں نہیں لاکھوں سٹوڈنٹس کو اس ٹریک سے گزار کے پرفیکشن حاصل کی ہوئی ہے کہ بھیا اس کے بغیر تیری زبان کا مسل ہی نہیں ڈیولپ ہونا. دعات کا مخرج خاص طریقے سے مسل زبان کو جو ٹوسٹ کرتا ہے، مخرج ابھی آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، کیونکہ زبان نے پہلی دفعہ اس طرح موو کیا تھا تو ہمیں پریکٹس کر کر کے پتہ چلا، اور ہمیں تب کہیں جا کے پتہ چلا کہ اید اور اج میں فرق کان کتنی پریکٹس کے بعد سمجھتے ہیں.